ایک نئے شارٹ بورڈ ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ نئی صبح کا اجالا سورج شاہ حویلی کے در و دیوار کو روشنیوں میں نہلا چکا تھا۔ حویلی کے تمام مرد صبح کی سیر کرتے گھر کو لوٹ رہے تھے۔ خواتین کچن میں ناشتے کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ شاہ حویلی میں 2 چھوٹے بھائی، چھوٹی چھوٹی فیملیز تھی اور اوپر نیچے 2 پورشن بنائے گئے تھے۔ نیچے والے پورشن میں عزیز شاہ اور ان کی بیگم شائستہ شاہ اور اپنے 2 بچوں صوفیہ شاہ اور شعیب شاہ کے ساتھ رہائش پذیر تھے، جبکہ اوپر والے پورشن میں عزیز صاحب کے بڑے بھائی صدیق شاہ صاحب اور ان کی بیگم شہناز شاہ اپنے 3 بچوں مالا شاہ، مہجبین شاہ اور ساحل شاہ کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ ماشاءاللہ دونوں فیملیز میں بہت اتفاق تھا اور ایک دوسرے سے محبت بھی بہت تھی۔ حویلی کے سب شرارتی چشم و چراغ ساحل شاہ 6 فٹ سے نکلتا قد، بھرپور جسامت، کھڑی ناک، تاؤ دیتی مونچھیں اور بالوں کو نفاست سے جیل سے سیٹ کیے، شرٹ کے بازو کونیوں تک فولڈ کیے شوخ انداز میں چلے آ رہے تھے۔ صوفیہ جو کچن سے نکل رہی تھی اسے اندر آتا دیکھ کر واپس کچن میں بھاگی تھی۔ دوپٹہ درست کرتے وہ پھر سے باہر آئی تھی کیونکہ مالا نے اسے کسی کام کی غرض سے بھیجا تھا۔ اگر وہ انکار کر دیتی تو اس نے غصے سے ساری حویلی سر پر اٹھا لینی تھی۔ صوفیہ ساحل کی بچپن کی مانگ تھی، جیسا کہ حویلیوں میں رواج ہوتا ہے کہ گھر کے بڑے بچپن میں ہی ایک دوسرے سے رشتہ طے کر دیا کرتے تھے۔ ساحل 9 سال کا تھا جب صوفیہ پیدا ہوئی تھی۔ دونوں کا رشتہ اسی وقت جڑ گیا تھا اور ساحل کو بتایا گیا کہ وہ صوفیہ صرف اور صرف اس کی ہے۔ وہ دوبارہ باہر آتے اس کے پاس سے گزر کر جانے لگی جب ساحل نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ جانے جہاں یوں اس طرح سامنے مت آیا کریں، اور اگر آ ہی جائیں تو یوں نظریں نہ چرایا کریں۔ وہ پرشوق انداز میں اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتا بولا تھا۔ شرماتی صوفیہ نظریں جھکا گی۔ ہمیں روم میں جانا ہے، آپ ہمیں جانے دیں۔ وہ نظریں جھکائے اتنی ہلکی آواز میں بولی تھی کہ مشکل سے ساحل بھی سن بھی پایا تھا۔ کبھی ہمارے پاس بھی رک جایا کرے نا، وہ لاڈ سے بولا تھا اور اس سے بازو چھڑواتی وہ بھاگنے کے سے انداز میں آگے بڑھی تھی۔ وہ بھی مسکراتا ہوا سر جھٹکتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ مہجبین جلدی سے اٹھو، مجھے آفس جانا ہے، اب دونوں کو یونیورسٹی ڈراپ کر دوں گا، وہ مصروف انداز میں کہتا آگے بڑھا تھا۔ آ رہی ہیں بھائی۔ دونوں کا بیگ کچن میں رکھا گیا تھا۔ بیگ اٹھاتی وہ دونوں باہر کی جانب بڑھی تھی، لیکن بیٹا ناشتہ، شائستہ بیگم نے کچن سے آواز دی تھی۔ دائمی بعد میں یونی میں کھا لیں گے۔ مالا اور مہجبین گاڑی کی جانب بڑھی تھی۔ ساحل بھی کار کی کیز اٹھاتا باہر آیا تھا۔ صوفیہ کا آج دل نہیں تھا یونیورسٹی جانے کو۔ اس نے بہانہ بنایا تھا کہ اس کا آج کوئی لیکچر نہیں ہے، جبکہ مالا جانتی تھی کہ آج اس کا ٹیسٹ ہے جس کی صوفیہ نے تیاری نہیں کی تھی، اس لیے وہ آج چھٹی منائے بیٹھی تھی۔ مالا نے سختی سے اسے کہا تھا کہ اس کے سارے ڈریس پریس کر دے ورنہ وہ سب کو بتا دے گی، اور صوفیہ نے کوئی کیوں چھٹی کی ہے۔ اب وہ منہ بسورتی بھی اس کے کپڑے پریس کرنے میں مگن تھی، ساتھ ساتھ خود کو کوس بھی رہی تھی کہ کاش کچھ تیاری کر لیتی تو آج مالا کے کپڑے تو پریس نہ کرنے پڑتے۔ آگے 15 منٹ میں ساحل کی گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے رکی تھی۔ مہجبین اور مالا دروازہ کھولتے باہر آئی تھی۔ کسی کی بھٹکتی نظروں نے مہجبین کے چہرے کا طواف کیا تھا۔ معصومیت کی حد مہجبین پر آ کر ختم ہوتی تھی۔ مالا یونیورسٹی میں داخل ہو چکی تھی۔ لگتا ہے کہ ہم اپنی بک گاڑی میں بھول گئے، ہم لے کر آتے ہیں، مالا سے کہتی وہ واپس پلٹی تھی، مگر کیا دیکھتی ہے کہ ساحل گاڑی سٹارٹ کرتا بہت دور جا چکا تھا۔ مایوس ہوتی وہ واپس پلٹی تھی جب زور سے کسی سے ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی کسی کے مضبوط ہاتھوں نے اسے تھاما تھا اور فوراً وہ سنبھلی تھی۔ وہ بھی اس سے 1 قدم دور ہوا تھا۔ اپنا دھیان رکھا کریں پرنسس، جان ہے آپ ہماری، اس کے کان کے قریب جھکتا وہ سرگوشی کے سے انداز میں بولا تھا۔ مہجبین کی دل کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑی تھی۔ کون ہیں آپ اور آپ نے ہمیں ہاتھ کیوں لگایا؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ معصومیت سے چہرے پر چھوٹی سی ناک پر بلا کا غصہ لائے وہ مقابل سے مخاطب ہوئی تھی۔ آپ مجھے نہیں جانتی مگر بہت جلد جان جائیں گی جب آپ میری ہو کر میرے گھر کی دہلیز پر قدم رکھیں گی، بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے میرے دل کی دہلیز پر قدم رکھا ہے۔ ویسے معصوم کو الفیض کہتے ہیں۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا سر جھکائے بولا تھا۔ کیا بکواس کیے جا رہے ہیں؟ کب سے ہمارے راستے میں چھوڑے، آپ نے جانا ہے اور دوبارہ آپ ہمارے سامنے مت آئیے گا، وہ غصے سے بھرپور لہجے میں بولی تھی۔ شش! وہ ماتھے پر بل چڑھائے اس کے لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ گیا تھا۔ تمیز سے بات کرو، یہ غصہ مجھے مت دکھاؤ۔ تم آج شام مجھے یونیورسٹی کے پیچھے بنے پارک میں ملو ورنہ تمہیں تمہارے گھر سے اٹھوا لوں گا۔
پل بھر میں اس کا لہجہ بھرپور غصے میں بدلا تھا اور اس کی آنکھوں کے تاثرات اس وقت اس قدر خوفناک تھے کہ مہاجبین کو اپنا لرزتا دل محسوس ہوا تھا۔ سر جھٹکتی وہ یونیورسٹی سے یوں اندر غائب ہوئی تھی کہ دل موہ لینے والی مسکان اس کے لبوں پر چھائی تھی۔ مالا سب سے بڑی تھی، اس سے بڑا شعیب، پھر اس کے بعد ساحل۔ صوفیہ اور مہاجبین ہم عمر تھیں۔ مالا بہت ہی روڈ اور غصے والی تھی، بہت ہی زیادہ سینسٹیو اور پوزیسو، اور اس کی شادی کچھ ہی دن پہلے شعیب کے ساتھ ہوئی تھی اور وہ اپنے گھر میں شعیب کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی۔ شعیب نرم مزاج، خوبصورت، شاہکار، تمام تر مردانہ وجاہت کے ساتھ مالا کے دل میں دھڑکتا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی اور بہت زیادہ، مگر وہ اس نے غصے سے ڈرتا تھا، بہت زیادہ ڈرتا تھا، بلکہ سارے گھر والے ہی مالا شاہ کے غصے سے ہار کھاتے تھے۔ ساحل بھی ایک خوش شکل نوجوان تھا، انتہائی شرارتی لیکن بے حد رومانٹک، جبکہ صوفیہ نے تو اس پہ چھپتی پھرتی رہتی تھی، پھر بہت ہی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ چونکہ ساحل اس کا منگیتر تھا تو وہ اس سے بہت زیادہ شرماتی تھی۔ ساحل بھی کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا اسے کنفیوز کرنے کا۔ مہاجبین انتہائی معصوم قسم کی لڑکی تھی، معصومیت اس پر حد پر آ کر ختم ہوتی تھی۔ دوسرا، اس کا حسن بھی کسی بھی مرد اپنا اسیر بنا کر دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ وہ شعیب آفس میں تھا جب اسے مالا کی کال آئی تھی، ساحل مصروف ہے سو وہ انہیں یونیورسٹی سے ڈراپ کرنے آ جائے۔ وہ اسے کال کر کے دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف۔ ساحل مصروف بھی کہاں تھا، وہ تو صوفیہ مالا کے کپڑے پریس کر رہی تھی تو وہ اس کے اوپر آ کر کھڑا اسے مسلسل نظروں کے حالے میں لیے کھڑا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ مالا کے کپڑے پریس کرتی انہیں الماری میں رکھتے ہوئے واپس پلٹی ہی تھی کہ ساحل کے چوڑے سینے سے ٹکرائی تھی۔ وہ صوفیہ ایک دم سے ہونک بنی اسے دیکھتی رہ گئی۔ ایسے میں اس کا ہاتھ ساحل کے دل کے مقام پر اٹک گیا تھا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس وقت ساحل کی دل کی دھڑکنوں کا توازن برقرار نہ تھا۔ اس وقت تیز شور مچاتی ہوئی دھڑکنیں اس کی لے بھی بڑھا رہی تھی۔ ساحل، اس کے لب تھڑ تھڑائے تھے۔ جی جانے ساحل، وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تھا، ہمیں جانے دیں۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ ابھی آپ جائیں صوفیہ، بہت جلد آپ میری ہوں گی، پھر آپ کے کہنے پر میں آپ کو خود سے دور نہیں کروں گا۔ بس 2 دن صوفیہ، اس کے بعد آپ ہمیشہ میری ہو جائیں گی۔ وہ صوفیہ کی دھڑکنیں تیز کر چکا تھا اور یہ تو صوفیہ بھی جانتی تھی کہ 2 دن بعد یعنی جمعے کے دن ان کا نکاح تھا۔ حویلی میں پرانے رسم و رواج اب تک چلے آ رہے تھے۔ خاموشی سے نکاح کر کے بیٹی کو رخصت کر دیا جاتا تھا۔ شور شرابہ بالکل بھی پسند نہیں کیا جاتا تھا، اور ویسے بھی رخصتی اوپر والے پورشن میں ہونی تھی، اور یہ ساحل ہی جانتا تھا کہ وہ کیسے خود کو قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ اور اب اس کی صبر کی انتہا تھی۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ ابھی صوفیہ کو خود میں سمیٹ لے، اور اس کے پیچھے ہٹتے ہی وہ اپنی پھولتی سانسوں کو قابو میں کرتی باہر آئی تھی۔ مہاجبین اپنے روم میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نوجوان کو سوائے اس کے نام سے اس کی آنکھوں کے خوفناک تاثرات یاد کرتے اسے بے اختیار جھرجھری سی آئی تھی۔ کیا وہ پارک جائے؟ شام کو اس نے سوچا تھا، مگر وہ کیسے جائے؟ حویلی سے نکلنا کتنا مشکل تھا، یہ تو وہ وہی جانتی تھی کہ انہیں صرف اور صرف صاف یونیورسٹی تک جانے کی اجازت تھی۔ وہ ابھی کسی مرد کے ساتھ، اکیلے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ کیسے جا سکتی تھی؟ مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اسے جانا چاہیے۔ نہ جانے کیوں وہ جانا چاہ رہی تھی۔ اس کا دل اس انجان شخص کو پھر سے دیکھنے کی چاہ کر رہا تھا۔ وہ جائے گی، اس نے سوچا تھا، مگر کیسے اسے معلوم نہیں تھا، لیکن وہ جانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ اب اسے جانا تھا، کسی بھی صورت، کسی بھی حال میں۔ تو وہ سوچ چکی تھی کہ وہ جائے گی اس انجان شخص کو دوبارہ سے دیکھنے کے لیے۔ ساحل آج آفس دیر سے آیا تھا۔ شعیب نے وجہ نہیں پوچھی تھی، کیونکہ وہ کافی حد تک جانتا تھا کہ ہو نہ ہو وہ صوفیہ کے ساتھ رومانٹک مومنٹس کریٹ کر کے آیا ہوگا۔ عزیز صاحب اور صدیق صاحب گاؤں میں ہونے والے مردوں کی بیٹھک میں بیٹھے تاش کھیلنے میں مصروف تھے۔ شام ہونے کو تھی جب مہاجبین اپنے روم سے نکلی تھی۔ مہاجبین اپنی ماما یعنی شہناز بیگم کے کمرے میں آئی۔ ہاں بیٹا بولو۔ ماما، ہمارا کل بہت ضروری ٹیسٹ ہے اور ہمیں اپنی دوست سے کچھ نوٹس لینے ہیں۔ وہ آج یونیورسٹی بھی نہیں آئی۔ سر نے کہا تھا کہ اگر وہ کل یونیورسٹی نہ آئی تو اس کا نام خارج کر دیا جائے گا۔ وہ ایموشنل ہوتے بتانے لگی۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا، اس کی پڑھائی کا نقصان ہوگا۔ شہناز بیگم افسوس سے بولی تھی۔ جی ماما، بہت نقصان ہوگا، اس لیے ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اس کے گھر چلے جائیں۔ بہت غریب ہے وہ ماما،
اگر اسے یونیورسٹی سے نکال دیا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اسے جا کر بتائیں کہ نوٹس بھی لے لیں گے اور اس سے۔ ماجبین کامتے دل کے ساتھ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اگر ماما نے انکار کر دیا تو کیا کرے گی؟ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب مردوں کے گھر آنے سے پہلے آ جانا، ابھی ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، اس کی ماما نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ شناز بیگم نے اجازت دے دی تھی۔ ایک انجانی سی خوشی اسے محسوس ہوئی۔ چادر لیٹی وہ ڈرائیور کو ہدایت دیتی گاڑی میں بیٹھی تھی اور ڈرائیور جلدی سے گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ ماجبین کہاں گئی ہے؟ صوفیہ نے سوال کیا تھا۔ بیٹا وہ اپنی دوست کے گھر گئی ہے، ضروری کام تھا اسے، شناز بیگم نے بتایا تھا۔ اچھا، وہ سمجھتے ہوئے اسبات سر میں ہلانے لگی اور سوچنے لگی کہ کون سی دوست کے گھر گئی ہے اس نے مجھے تو نہیں بتایا۔ چونکہ پارک یونیورسٹی کے دائیں طرف تھا تو اسے پہنچنے میں 15 منٹ لگے تھے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ پارک میں قدم بڑھا لیے گئی اور پھر اس کا انتظار کرنے لگی۔ اسے سامنے ہی وہ کھڑا دکھائی دیا تھا، وہ شاید اسی کا ہی منتظر تھا۔ ماجبین کی جانب وہ پھرتی سے بڑا تھا۔ میں جانتا تھا آپ آئیں گی، وہ خوشی سے بولا تھا۔ آپ کون ہیں اور ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے گھر والے بہت زیادہ سخت ہیں، جانتا ہوں، تعلق شاہ حویلی سے ہے۔ ہم سب جھوٹ بول کر آئے ہیں، اگر ہمارے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو ہمیں مار دیں گے۔ آپ نے ہمیں کیوں اس طرح بلایا ہے؟ وہ اس کی سنے بغیر ہی بولنا شروع ہو گئی تھی اور اس کے یوں اس طرح نان سٹاپ بولے چلے جانے پر وہ مسکرایا تھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی دیکھنا چاہتا تھا آپ کو دیکھے بغیر سکون نہیں ملتا، آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لینا چاہتا ہوں۔ وہ دیوانہ وار اسے دیکھے جا رہا تھا اور وہ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ہم آپ سے بس اتنا کہیں گے کہ آپ جو بھی ہیں، آپ اس طرح ہمیں تنگ مت کیا کریں، ہمارے راستے میں نہ آیا کریں، ہمیں یوں ڈرا کر ملنے نہ بلایا کریں۔ آپ جو بھی ہیں ہماری لائف سے چلے جائیں۔ اپنی چھوٹی سی ناک پر غصہ سجائے معصومیت سے بولی تھی وہ، جو ہنوز اسی کو ہی دیکھ رہا تھا اور تکے جا رہا تھا۔ اس طرح حکم نہ چلایا کریں مجھ پر جانم، میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں گا، تمہیں دیکھوں گا، تمہارے راستے میں آؤں گا، تم سے جب جہاں چاہوں گا تم وہاں آؤ گی، اور میں انکار سننے کا عادی نہیں۔ وہ بھی اسے اپنی سنا چکا تھا۔ ماجبین کو اس وقت وہ کوئی بگڑا ہوا ماہر زیادہ لگ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کیا ہم سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ پھر سے اپنا سوال دہرا گئی۔ کچھ نہیں چاہتا، بس آپ کو اپنانا چاہتا ہوں، آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ، جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں، یقین کریں مجھے کچھ ہوش نہیں، بس میں آپ نے مدہوش ہو جانا چاہتا ہوں۔ وہ بہت محبت جو لہجے میں کہتا ہوا اس کا دل دھڑکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی نا؟ وہ اس سے سوال کر رہا تھا جبکہ وہ تو سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ کیا؟ وہ ایک دم سے حیران ہوئی۔ ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی کا رواج نہیں ہے، وہ صاف انکار کر چکی تھی۔ نہیں ہے تو اب ہوگا یہ رواج، کیونکہ الفیض تو اپنی ماجبین کسی اور کو دینے سے رہا، اور یہ تو میری ہے۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں ایک عزم تھا۔ آپ ہماری لائف سے چلے جائیں، یہی بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی تھی۔ ناممکن، یہ ناممکن ہے جانم، آپ تو اپنی لائف میں سے مرنے کے بعد ہی نکلوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ تو پریشان ہو چکی تھی۔ اگر آپ ہم سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارے بابا اور بھائیوں سے بات کرنی ہوگی، اس طرح مجھے پریشان کرنا بند کر دیجئے۔ ہم آپ سے دوبارہ ملنے نہیں آئیں گے، اور یہ آپ سمجھ لیں، دوبارہ کبھی بھی نہیں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ پھرتی سے آگے بڑھتا ہوا اس کے بازو دبو چکا تھا۔ بے اختیار ماجبین کے لبوں سے سسکاری نکلی تھی، آنکھیں ایک بار پھر سے پانیوں سے بھر گئی تھی، ناک سرخ ہوتی تھی۔ تمہیں آنا پڑے گا مجھ سے ملنے، میں جب کہوں گا تمہیں آنا پڑے گا، ورنہ میں خود آؤں گا اور سر عام سب کے سامنے تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا، اور کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ الفیض کے راستے میں رکاوٹ بن سکے۔ سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر غصے سے پھنکارا تھا۔ ماجبین کا دل لرزا تھا، جسم سے ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس پاگل سے واسطہ پڑا ہے۔ وہ اس کے غصے سے شدید ڈر گئی تھی۔ چھوڑے ہمیں، ہم نے گھر جانا ہے، سسکیوں کے درمیان وہ بولی تھی۔ تو چلی جائیے گا، میں نے کب منع کیا ہے جانے سے؟ الفیض نے جھپٹ کے اس کے بازو چھوڑے تھے۔ جاؤ اب، اور بہت جلد تم میری ہوگی۔ خود کو مکمل طور پر تیار رکھنا، اور پھر اور کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ اسے جانے کا کہتا وہ مڑ گیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی گاڑی کی جانب بڑھی تھی اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنی چادر سے اب اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس کی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔
سورج ڈوب چکا تھا اور مغرب کا وقت ہوا جا رہا تھا۔ مرد حضرات گھر آنے سے پہلے ہی گھر پہنچ چکے تھے۔ شعیب رات کو ہی گھر سے دیر سے لوٹا تھا۔ مالا اپنے روم میں تھی جب شعیب اندر آیا اور اسے آتے ہی آفس کا بیگ ایک طرف رکھتے ہوئے صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھا تھا اور موبائل اٹھاتے فیس بک سکرول کرنے لگا تھا۔ شعیب آپ فریش ہو لیں پہلے، مالا نے اسے یوں بیٹھتا ہوا دیکھ کر کہا تھا۔ صبر کریں جاتا ہوں، وہ موبائل پر نظریں ٹکائے بولا تھا۔ مالا ہوں کرتی ہوئی دوسری طرف منہ پھیر گئی تھی۔ جیسے ہی شعیب کو احساس ہوا کہ مالا اس سے ناراض ہو گئی ہے، وہ جھٹ سے موبائل رکھتا الماری سے کپڑے نکالتا فوراً باتھ روم میں چلا گیا تھا۔ مالا کو ایک انجانی سی خوشی ہوئی تھی کہ وہ اس کے خوشی کے تاثرات اور چہرے میں چھپا گئی تھی۔ وہ اٹھتی ہوئی بیڈ شیٹ ٹھیک کرنے لگی تھی اور اتنے میں شعیب بھی شاور لیتا باہر آیا تھا۔ مالا اسے یوں ناراض سی بہت پیاری لگتی تھی۔ وہ ابھی بھی اس سے ناراض ہی تھی۔ اسے برا لگا تھا کہ ایسے ہی کھڑے رہیں گے، اور زور سے بولی تھی اور اسے اپنی طرف متوجہ کر چکی تھی۔ ٹاول اتارتے اس نے شرٹ پہنی تھی اور وائٹ شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں وہ مالا کے دل میں اتر رہا تھا۔ مالا خود پر بلینکٹ لیے مصروف سے انداز موبائل میں مصروف ہوئی تھی، جبکہ شعیب کو مالا سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑا رہا چونکہ ابھی شاور لے کر آیا تھا اور دوسرا سردیوں کا موسم تھا۔ اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی، مگر بلینکٹ میں مالا کے پاس جانے سے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ مالا نے موبائل سے نظریں اٹھاتے اسے دیکھا تھا۔ آپ ابھی تک یہی جڑے ہیں سردی میں؟ اوف، عقل نہیں ہے آپ میں، پاگل ہیں کیا آپ یہاں ہیں بلینکٹ میں؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ شعیب جلدی سے بیڈ کے دائیں طرف آتا، بلینکٹ اپنے اوپر لیٹتا دوسری طرف رخ کیے آنکھیں موند گیا تھا۔ مالا کو احساس ہوا کہ شعیب کے ساتھ زیادہ غصے میں بات کر لی ہے۔ موبائل ایک طرف رکھتی وہ شعیب کو پیچھے سے ہگ کر گئی تھی، وہ جو پہلے ہی سردی کی وجہ سے ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ مالا کو کی اس حرکت کی وجہ سے اس کی ہارٹ بیٹ بڑھتی گئی۔ وہ کروٹ لیٹا تھا۔ مالا کی گرم سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہوئی تھی اور اس کے ساتھ لگی اس کا ایمان بہکا رہی تھی، مگر ابھی بھی وہ غصے میں ہی تھا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ مالا اس سے ناراض ہے اور اس پر غصہ کرے گی۔ سوری شعیب، میں نے آپ سے غصے میں بات کی نا، بہت زیادہ غصہ کر دیا میں نے۔ مالا کی مدھم آواز شعیب کے کانوں میں پڑی تھی۔ مالا آپ میری بیوی ہیں، میں نے آپ کو ہر حق دیا جو آپ کو چاہیے، آپ سے محبت کا خیال رکھیں، مگر پھر بھی آپ اس طرح مجھ سے بات کرتی ہیں، آپ کو نہیں کرنا چاہیے ایسے۔ وہ سیدھا ہوتا اس سے شکایت کر رہا تھا اور مالا کا ہاتھ اس کے سینے پر تھا۔ مالا اس سے سوری کرتے ہوئی۔ شعیب نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھی، رونے کی وجہ سے ناک اور آنکھوں کے گوشے سرخ ہو گئے تھے۔ مالا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا میں نے آپ کو ڈانٹا ہے؟ شعیب نے پیار سے پوچھا تھا۔ نہیں، مالا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ شعیب نے آگے بڑھ کر مالا کے ماتھے پر کس کی تھی، پھر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے باری باری اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا تھا۔ لیکن پھر بھی میں نے آپ کے ساتھ جاتی کی، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ مالا نے سرشار ہوتے ہوئے آنکھیں موندی تھی۔ شعیب نے آگے بڑھ کر مالا کے لبوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ اب میں ہر سب کچھ پیچھے کرتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ ہر کچھ یوں اس تھا قدر ذلت پر کہ شعیب مالا کے اوپر تھا اور اس کے نیچے مالا لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ میں آ گئی تھی۔ شعیب کی قربت آنے والے دنوں میں وہ پوری کوشش کرتی تھی کہ وہ کمر میں ہاتھ کے سامنے نہ جائے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے رنگی سے ہوئے ہی محسوس آگے ہوئے تھے آ اور کر اس کی بچے کے ریڑھ کی پاس ہڈی میں بیٹھتا تھا، پھر واپس سنسناہٹ اپنے دوڑی کمرے میں تھی۔ چلا شعیب جاتا نے تھا سختی اور سے اس اس کی کے تو لبوں اپنی کو ہی اپنے کوئی لبوں میں الگ قید دنیا کر تھی۔ چکا تھا۔ اس کے نہ ہاتھ اسے اپنی رنگتے پرواہ ہوئے تھی اور نہ ہی مالا بچوں کے کی۔ پیٹ پر وہ آئے اسی تھے۔ سے مالا کے لیے اس سانس لینا عورت کی مشکل بے ہو رہا وفائی تھا کے کیونکہ باوجود اس کے اس سے ہونٹ محبت کا شعیب کے ہونٹوں میں دعویدار تھا۔ نہ جانے شعیب کس نے طرح اس کی سے شرٹ کس اس کے طرح پیٹ کا وہ سے مرد ہلکی تھا سی ہٹائی تھی۔ جو ایسی مالا عورت کے سے لبوں سے نفرت کے سسکی بجائے برآمد ہوئی اس تھی کے اور پیچھے یہی خوار مالا کر کا رہا تھا۔ ضبط ٹوٹا ایک تھا۔ دن وہ دفتر بیٹھا اپنے اہم کام نپٹا رہا تھا جب ساری ایک شرم خط کی بلائیتا کاغذ کرتے ہوئے ملا۔ شعیب اس نے کا جب ہاتھ اسے کھول کر ساتھ دیکھا دینے لگی تھی۔ تو اس شعیب میں کی ہلا کے شرٹ کے پیپر بٹن سے کھولتے جو اس نے زینے کی شرٹ طرف سے ایک طرف بھیجے پھینکی گئے تھی تھے اور اب وہ ہر جیسے پاگل ہو گیا سین تھا کچھ اور یوں تھا کہ شعیب نیچے اپنا تھا اور سب مالا کام اس چھوڑ کے دیا اوپر اور تھی۔ یوں ہی مالا نے آفس اس سے کے نکل سینے کر پر لب ایک رکھے تھے۔ کلب شعیب میں نے اس جا کی کمر پہنچا میں تھا۔ بازو وہاں خیر اس نے کیے تھے پہلی اور بار دونوں شراب دیوانہ وار پی تھی ایک دوسرے سے تاکہ وہ اپنے زینے لبوں کو کی بلا پیاس سکے۔ بجھا اس رہے کا تھے۔ دوست اسے تلاش شعیب کرتا نے ہوا مالا وہاں کی شرٹ پہنچا اور کندھے اسے سے اپنے ہٹائی تھی فلیٹ پر اور اس لے کے آیا۔ برہنہ صبح کندھے پر نشہ اپنے لب رکھے تھے۔ صبح نشہ شعیب کے اترا تو ہونٹوں وہ پر اپنی مالا کن نے پٹیاں بائٹ مسلتا کی ہوا تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل کو اٹھا کر شعیب کے دیکھا۔ لبوں ہوریا سے کی کئی سسکی کالز خارج آئی ہوئی ہوئی تھی۔ تھی وہ مگر دوبارہ اس نے سے مالا انہیں کو اگنور نیچے کر لٹاتا دیا۔ اور اوپر آیا ایک تھا دو اور اس بار کے لبوں لیٹ سے گیا ہوتی تو ہوئی پورا اس دن کی سوگ گردن منانے کے بعد وہ تک جب آیا گھر تھا۔ وہ واپس آہستہ پہنچا تو آہستہ رائستہ اس کی بیگم گردن لاؤنج میں بیٹھی ہوئی پر تھی۔ اپنے ہونٹوں کے اس لفظ نے چھوڑ رہا تھا۔ اسے مالا سلام کیا اور پاس شدت آیا سے تو اس وہ کی غصے سے قربت میں رخ پھیر
تڑپ رہی تھی اور شعیب نے اس کے سینے سے شرٹ ہٹائی تھی اور وہاں تھا کہ حوریہ اندر داخل ہوئی لب رکھے تھے. شعیب مالا تڑپ کر ڈھال سا لگ رہا تھا. چھوڑ لہجے میں بولی تھی. بے چینی سے بولا تھا وہ جی جان. شعیب بچی پوری رات ہمارے اسے بیٹے کے چمتا لے بولا. کر شعیب ہسپتال اب میں ہی آہستہ آہستہ رہی نیچے تھی. کی جانب بخار آیا تھا اور اس کے پیٹ سے شرٹ ہٹا تھا. اس کے ناک پر اپنے ہونٹ رکھ گیا تھا. وہ تڑپی تھی. شعیب بس کریں آؤں. فون کر رہی ہے درمیان وہ بولی تھی مگر شعیب آج جواب ہٹنے والا نہیں تھا. اس نے لائٹ آف کی تھی اور پھر سائڈ لیمپ مجھے ہیام نے بتایا مکمل راستہ اندھیرا تھا. اس نے مالا کی شرٹ اس کے بدن سے علیحدہ کر دی اور اس کی اندھیری رات میں وہ شدید غصہ کرتا چلا گیا. آج دونوں میں ہی اپنے بس میں نہیں تھے. مالا نے مکمل طور پر خود کو شعیب کے حوالے کیا تھا اور شعیب نے ٹوٹ کر اس پر اپنی شدتیں نچھاور کی تھی. رات کترا کترا پکڑ رہی تھی اور کسی کی باہوں میں قرار پاتی وہ نیند کی گہری وادیوں میں اترتی چلی گئی. ضرور ہی ضرور تھا دوسری طرف. ساحل چپکے سے صوفیہ کے بیڈ روم میں آیا جو خود سے بہبر سو رہی تھی. دوپٹہ ایک طرف پڑا تھا اور خود سارے بیڈ پر پھیل کر سو رہی تھی. ساحل کو بے اختیار ہنسی آئی تھی. اب بس بہت ہو گیا, نہیں رہا جاتا. دور آپ فائنلی آپ 2 دن بعد میرے گرفت میں ہوں گی اور پھر میں آپ اپنی دیوانگی کی حد تک دوں گا. آگے بڑھتا اس کے لبوں کو چپتا وہاں سے آیا تھا وہیں سے غائب ہوا تھا. وہ بے خبر نیند میں مسکرائی تھی. ماجبین کی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. الفیض کے لفظوں اور اس کے کانوں میں گونج رہے تھے. اس کا دل زور و شوق سے دھڑکا جا رہا تھا. کل صوفیہ اور ساحل کا نکاح تھا. دونوں کے نکاح کی تیاریاں چل رہی تھی. مالا آج یونیورسٹی نہیں گئی تھی کیونکہ گھر میں کچھ کام تھا اور صوفیہ ویسے ہی دولت نہیں آ رہی. وہ مائیوں پر تھی اور اس کا آنا جانا بند تھا. ساتھ ہی اس کو ساحل کے سامنے آنے سے بھی روک دیا گیا ہمارے بیچ سے نکال دو. ماجبین اکیلے یونیورسٹی گئی تھی مگر اس سے پہلے وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی اور کسی نے بجلی کی تیزی سے اچک کر اپنے کار میں بٹھایا تھا اور کار جان سے آگے بڑھ گئی. وہ تو اچانک اس اتفاق پر گھبرا گئی تھی. جیسے ہی اس نے دیکھا کوئی میں گاڑی میں کوئی اور نہیں بلکہ الفیض تھا. آپ وہ حیران ہوئی تھی. چپ کر کے بیٹھو, کوئی سوال نہ کرنا. اسے نظروں سے گھورتا وہ اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر چکا تھا. اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے تھے. تھوڑی دیر کے بعد گاڑی ایک بڑے سے محل نما گھر کے سامنے رکی تھی. اس کا ہاتھ تھامتا ہوا اسے اندر کی جانب لے کر بڑھا تھا. وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو پھولوں کی برسات اس پر ہوئی تھی. اور پھر ہیپی برتھ ڈے ماجبین. وہ تو حیران رہ گئی تھی جب الفیض نے اس کی جانب پھولوں کا بوکے بڑھایا تھا اور اسے کیسے پتا تھا آج ماجبین کا برتھ ڈے ہے. وہ حیران رہ گئی تھی. اس نے جلدی سے پھول تھامے تھے اور اس کی ان کی خوشبو اپنے اندر اتاری تھی. I love you جانا وہ اسے خود میں پینچ گیا تھا. ماجبین کی دھڑکنوں کا توازن بگڑا تھا. سارا دن الفیض نے ماجبین کو اپنے پاس رکھا. اس کا بہت خیال رکھا. اس کو بہت سے تحفے تو خرید کر دیے. چاکلیٹس, بیلونز اور بھی کئی چیزیں. ماجبین کو اس سے انسیت ہونے لگی تھی اور اس کے ساتھ سارا دن گزارنے کے بعد ماجبین کو بہت اچھا لگا تھا. کپڑے چینج کر کے وہ کمرے میں آیا. واپس آیا تو اپنا آفس کے سامنے گھر پر ہی سے کرنے لگا تھا. وہ ابھی اتنا برا نہیں تھا میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا کہ اذان اسے لینے آیا تھا. وہ گھر داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں اتنی ساری چیزیں دے کر اٹھ کر اس کے پاس گیا اور اسے کندھے سے لگاتے ہوئے دوبارہ سے میٹنگ اٹینڈ کرنے لگا. اسے اپنے مینیجر خوش ہوتے ہوئے بتانے لگی لیکن کو اس سب نے سمجھانے لگا مگر بیٹا اس کو آپ پورا دھیان میٹنگ کی جانب نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اذان مسلسل روئے جا رہا تھا. وہ اسے بلاتے ہوئے گویا چکر کاٹ رہا تھا تو میٹنگ کو اس نے بیچ میں چھوڑ دیا اور اذان کو لے کر باہر آیا. وہ اسے کھلانے کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ حوریہ اندر داخل ہوئی بیٹا اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھا گھرانہ ہے. اوپر کر کے کھاتا اس پیتا نے لڑکا اپنی طرف بہت اچھا. لگا تھا مگر حوریہ نے اسے اگنور کیا اور یہ لفظ اس کے کانوں میں سائرن کی طرح بجنے لگے تھے. الفیض نام ہے لڑکے کا. الفیض نام ہے لڑکے کا. اچانک فضاؤں میں خوشیوں کی گھٹا چھائی تھی. آنکھوں میں چمک اٹھی تھی. الفیض رشتہ لایا تھا اور اتنی آسانی سے سب مان گئے کیونکہ وہ عزیز شاہ اور صدیق شاہ کے دوست کا بیٹا تھا. مہربانی ہوئی تھی اس پر محبت کی. وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی. دونوں لڑکیوں کے لہنگے تیار کر دیے گئے تھے. ساری رات لڑکیوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر چھپ چھپ کر گیت گائے تھے اور پھر تقریباً رات 11 بجے مالا اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی جہاں شعیب اس کا انتظار کر رہا تھا. اس کے اندر داخل ہوتے ہی شعیب نے اس کے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا اور اگلے ہی بہت پیارا ہے لیکن باتھ روم میں بند ہوا تھا. مالا کو خود کے ساتھ لگائے وہ باتھ روم میں گھسا. اوپر سے شاور آن کر گیا تھا. اپنی عزت خود کروانا سیکھنی ہوگی. ٹھنڈا پانی کہہ رہی ہوں ان کہ کے اوپر تمہارے گرا بچے تھا اور نہیں ہیں مالا بلکہ میں تو ہر اس عورت کو مشورہ دوں گی شاور جس سے کا تیز شوہر پانی اس طرح گرتا کا ہو انہیں مکمل گیلا کر کہ وہ چکا تھا. اپنی سگی اولاد کو بھی چھوڑ کر چلی جائے اور 2 بچوں کے 2 دن کے لیے کہیں اور چلی جاؤ. چپکے تھے, اور کمر سے چپکے تھے اور کپڑے گیلے
ہو کر جسم سے چپک کر خد و خال نمایاں کر رہے تھے۔ اسے مشورے دے رہی تھی، لبوں پر پانی اپنے بیٹے کے بارے میں بہ رہا تھا اور شعیب آگے بڑھ کر مالا کے لبوں سے بہتا پانی چوسا تھا اور اس کے پیٹ پر سب کچھ یہ رنگتے شعیب کے ہاتھ اور سردی میں اوپر سے پانی بہتا ہوا مالا پر کپکپی سی تاری ہو گئی تھی۔ شعیب دیوانہ وار اس کے لبوں کو چومے جا آپ کا رہا بیٹا تھا اس قدر پریشان ہے اور آپ اپنی بہو کو گستاخیاں کر رہا دے رہی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے نمایاں ہوتے ہیں تو حال پر شعیب ہاتھ گستاخیاں کرنے پر رک نہیں رہے تھے۔ مالا کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ رہا تھا، وہ شعیب کے ساتھ مکمل چپک کر کھڑی تھی۔ شعیب اس کی گردن پر اپنے رب رکھے اس کی شرٹ کے زپ کھولتا، اس کا رخ بدلتا ہوا اس کی برہنہ کمر پر اپنے لب رکھتا، دیوانہ وار اوپر سے نیچے اپنے گرم لبوں سے لب سے چھوڑے جا رہا تھا۔ وہ تڑپ کر لمبی لمبی سانسیں خارج کر رہی تھی، اس کی سسکیاں، اس کی آہیں شعیب کو مزید بہکنے پر مجبور کر رہی تھی اور آواز سامنے بھی اس کی شرٹ نیچے سے لٹا چکا۔ واش روم کی لائٹ آف ہوئی تھی جو شعیب نے خود کی تھی۔ اب شعیب کے ہاتھ میں اس کے گیلے برہنہ جسم پر رنگ رہے تھے، مالا کے وجود پر آئے پسینے اور اوپر بہتے پانی سے در رہے تھے۔ شعیب کو بس یہی جا رہا تھا کہ مالا کا انگ انگ چوم ڈالے۔ ہو گیا اور اسے لے کر وہ باہر نکل گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ جب اسے دیکھنے کے لیے روم میں کمرے میں گیا تو حوریہ ان دونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ مالا کو اپنی محبت کا یقین کیا، اس کا احساس دلا رہا تھا۔ بہتے پانی کی روانی کی طرح وہ بھی کے ساتھ ہی ایک پوئم گا رہی جذبات کے سمندر میں بہتے جا رہے تھے۔ بڑے منظر مزیدار، خوشبو تھا کہ مالا کھڑی تھی اور شعیب نیچے بیٹھا اس کے پیٹ پر اپنے لبوں کی مہر سبت کر رہا تھا۔ اذان بھی پانی آبشار کی طرح ان پر بہ رہا تھا۔ حوریہ کی نظر اندھیرے میں جیسے وہ نہ جانے کن کن حدوں سے گزر گئے تھے، انہیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ ماما پھر سے اریبہ نے کہا تو وہ پھر اس کی ماما مالا کو لٹاتے وہ خود اس کی اریبہ بیٹے یہ آپ کی ماما نہیں ہے، آپ انہیں آئندہ سے ماما نہیں آنٹی بولو گی۔ موسم کی آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کی ماما ضروری کام کے لیے گئی ہوئی ہیں، جن کی ماما نہیں ہوتی وہ ماما بولتے ہیں۔ اپنے اپنے سیاں جی کا انتظار کر رہی تھی۔ ماما تو ہے نا، وہ بولا اریبہ کنفیوز تھی، انہیں دیکھنے لگی تھی اور حوریہ ساکت سے کھڑی ڈالنے والی تھی۔ پھر وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا اور مگر حوریہ بوجھل دل کے ساتھ ایک سائڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے الفاظ نے حوریہ میں ہلکا پھلکا بتا رہی تھی کہ ہزار ٹکڑے کر دیے تھے۔ کچھ دیر بچوں کے ساتھ کھیل کر وہ اپنے روم میں واپس چلا گیا اور باہر نکل آیا۔ ابھی سے یہ حال ہے اور سیاں جی کی باہوں میں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہنسی تھی اور اس کی ہکے چھوٹے تھے اور وہ دونوں اپنی اپنی ہنسی رات کے بارے میں سوچتے ہوئے شرم و حیا سے لال ہو رہی تھی۔ ہمیشہ انہیں تو اندازہ ہی نہیں تھا اس بات کا مالا نے، لیکن انہیں جو سرخیاں پیش کی تھی اس سے تو وہ اور بھی لال ہو رہی تھی۔ مالا کو صبح میں جانتی ہوں یہ میری آزمائش ہے، لیکن اے اللہ تو بھی جانتا ہے نا کہ تیری یہ بندی اور مالا بچوں سے کس قدر محبت کرتی ہے، مگر مجھے پتا ہے تو سب سے پیاری لینڈ کے لیے نکلنا تھا۔ آزماتا ہے۔ وہ پہلے ہی دل میں اللہ سے مخاطب تھی۔ کچھ دن پہلے ہی دونوں کی شادی کے بعد وہ آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی اور اگلے دن چھوٹا سا شام کو وہ لاؤنج میں بیٹھی اریبہ کو کلمہ سکھا رہی تھی۔ سب بہت خوش تھے۔ آج خوشی اور تین تھکا تہوار تھے، سارے گاؤں میں ہوا مٹھائی اور اس کی آنکھیں سرخ انگارہ بنی ہوئی تھی۔ وہ ماتھا مسلتے ہوئے، ہوئے تو ان دونوں کی نکاح تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد دونوں براتیں دھوم دھام سے آئی تھی۔ ماج بھی کچھ دیر کے بعد اس کا شہزادہ الفیض اپنے سنگ لے گیا اور صوفیہ کو اوپر والے پورشن میں رخصت کر دیا گیا تھا۔ صبح سے اپنی بیوی اور بچے کا بہت زیادہ خیال رکھنا سمجھے بیٹا۔ دونوں خواتین نے شعیب کو بہت سی ہدایات دیتے، انہیں شام کو بنا کر کمرے میں بھیج دیجیے گا، میں کچھ دیر آرام وہ دونوں خوش تھے، پھر مجھے آپ سے کام کرنا ہے۔ ان کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ بیڈ پر لہنگا پھیلائے وہ اپنے چہرے پر کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نظر جھکائے بیٹھی تھی اور اس کا دل ہولے سے لرز رہا تھا۔ بیٹا بار بار اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مسل رہی تھی۔ وہ وقت قریب تھا اس کا تھوڑا بہت خیال رکھیں، اشتعال بگڑنے والا تھا۔ اس کی طرف مائل ہو جائے، جانتی تھی تو نہیں تھا، لیکن رات کیسے گزر رہا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ابھی انہی سوچوں میں تھی کہ جب دروازہ کھولتے الفیض اندر داخل ہوا تھا اور اس کی دھڑکنوں نے مزید رفتار کر دیا ہے اور وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ چائے بنا کر وہ اسے دیکھ کر اپنی سوچوں میں محو تھا۔ الفیض نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، اس نے بڑے آرام سے حوریہ نے پاس سے دبایا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنی جلدی آپ میری بن کر میرے سامنے بیٹھی تھی اور اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر حوریہ کو ایک دم بتا رہا تھا، محبت سے جو لہجے میں بولتا ہوا اس کے دل دھڑکنے پر مجبور کر گیا تھا اور اس نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا تھا اور اس کے بیدار حسن کو دیکھتے ہی رہ گیا تھا۔ آگے بڑھتے اس نے اس کے لہنگے کے بھاری دوپٹے کو محجبین کے وجود سے آزاد کیا تھا اور ایک طرف تو
پھر اس نے بچوں کے بارے میں پوچھا تو حوریہ نے اسے بتا دیا کہ وہ وہاں سے واپس پلٹ گئی۔ نوفل چائے پی کر اس کو اپنا سانس سا لیٹ گیا اور پھر رات کو اس کی آنکھ کھلی تو اسے بھوک کا سخت احساس ہوا، مگر وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے جسم سے آگ نکل رہی ہے اور پورا جسم کوئلے کی طرح دہک رہا ہے اور ٹوٹ رہا ہے۔ پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے کی طرح چبھ رہے بے بسی کے احساس سے وہ اپنا سر تکیے پر پٹکنے لگا اور پھر کچھ دیر کے بعد اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے پاس آ کر کھڑا ہے۔ آپ خوبصورت ہیں اور خوبصورت لوگوں کے نصیبوں میں سے جھکتے ہوئے اسے پوچھا تھا بھری ہوئی ہوتی ہے۔ پاپا پانی وہ اسے بتا رہا تھا اور اس کی تعریف کر رہا ٹیبل پر پڑے ہوئے اس کے بالوں کو چوڑی سے آزاد کر دیا تھا، کھلے بالوں میں وہ اس کے لبوں سے لگا دیا، وہ آہستہ آہستہ لال رنگ کی لپسٹک لگائے وہ اس کا ایمان بہکا رہی تھی، وہ آگے بڑھتا ہوا اس کے گہرے سائڈ پر اترنے لگا۔ کیا ہوا، آپ کو کہیں جانا ہے تو مجھے بتا دیں۔ حوریہ نے پوچھا تو وہ اچانک بحث کی واش روم کی جانب وہ کرنٹ بڑھ گیا تھا، روم کی طرف بڑھنے لگا اور ایک دم سے اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکھڑایا اور پھر اس کے لبوں کو گرنے ہی والا تھا کہ حوریہ نے فوراً اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے پیاس بجھا رہا تھا، جبکہ اس کا دل دھڑکنیں توڑ کر باہر آنے کو لپکا تھا۔ نوفل پلیز آپ آرام کیجئے، وہ بوسہ دیتا، مجھے پتا ہے کہ وہ گرمی کا بخار ہے، یہ ایسے نہیں اترے گا، باتھ روم کی جانب اشارہ کرتا بولا تھا اور وہ بھاگتی ہوئی اٹھی تھی تھوڑا اور الماری سے ہلکا پھلکا سا ڈریس نکالتی واش روم میں گھسی تھی۔ ساحل جیسے ہی اپنے کمرے میں گیا اور حوریہ بھی دلہن بنے سراپے کے ساتھ وہ بیٹھ پر نیم دراز تھی، تھکن سے چور بدن کے ساتھ وہ آنکھیں بندے لیٹی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں ان سب سے اور وہ بے خبر وہ سو رہی تھی کہ اس کی شادی ہو چکی ہے اور اب وہ ان کی ایک دل فریب رات ہے۔ وہ اندر داخل ہوتا مسکرایا تھا اور اس نے آگے بڑھ کر اس کے سوئے وجود کو قابو کرتے ہوئے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ وہ جڑ سے نیند سے جاگی تھی اور دودھ کو اس کی باہوں میں دے کر اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ میری جانم فائنلی آج آپ میرے حساب میں ہیں اور آپ مٹھیوں اور سے اب آپ چکرنے چاہ کر بھی کسی انسان کو توڑ نہیں سکتی، تبھی بہت زیادہ نوفل نے صبر اسے کیا گھما ہے، کر اس کی لیکن پیٹھ اب کو اپنے مزید پیٹ سے صبر نہیں لگایا کروں اور گا۔ اسے آج آپ میرے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ کچھ لمحوں اس کے کے بعد جب ہوش سجے سنورے روح کو تو دیکھ اسے کر وہ بولا تھا اور اس کی پیچھے اس ہٹ قدر گیا۔ حوریہ محبت پر تیزی سے باہر مسکرائی نکلی تھی اور پھر اپنا شرم بھی سامان ٹوٹ کر اپنے سامان کے بارے میں جانے کیوں ساحل کے باہوں میں بڑی نائٹی مل رہا تھا۔ جو ساحل نے بیگم نے اٹھتے ہوئے بیڈ روم کی لائٹ آف کی تھی اور بال وہ خشک دوبارہ کرنے سے لگی بیڈ رات پر اس بھر کے پاس آیا تھا۔ اسے اپنی اس نے محبت کے بالوں برسات سے میں پینس بھگوتا اتار رہا اور کر پھر ایک سو طرف گیا۔ رکھی تھی، حوریہ اس نے کے اٹھ کر کان اپنے بال سمیٹے جملوں اور سے واش آزاد روم میں کیے آ تھے کر اور اپنا اس کے چہرہ نازک ناک شیشے میں دیکھا تو ایک اتار شرمندگی کر ایک مسکراہٹ طرف اس کے رکھی تھی، لبوں اسے بیڈ سے پر لٹاتا ٹہلنے لگی تھی۔ پھر وہ فریش ہو کر وہ جھکا باہر گیا نکلی تھا، تو نوفل اپنی بھاری نوفل شیروانی گہری اتار نیند کر میں وہ تھا۔ پہلے ہی اس نے صوفے پر پاس رکھ جا کر چکا نوفل تھا، کا ماتھا اپنے چھو شرٹ کر کو دیکھا بٹن تو کھولے اب وہ وہ اس نامن کی لگ رہا جانب تھا، بڑھتا، اس بخار کے لبوں اتر کو چکا اپنی تھا۔ قید میں نوفل نے اس کے لبوں میں چہرے قید پہ کر آنکھیں چکا تھا۔ کھولی اور الفیض پھر نے کافی اسے دیر پھر سے انتظار اسے کیا زور لیکن سے پیچھے ہٹاتے مہاجبین ہوئے ابھی اٹھ کر شاور بیٹھ لے گیا کر تھا۔ باہر نہیں آئی تھی۔ تم کیوں اسے آئی لگا تھی کہ میرے شاید پاس اندر رات کوئی کو؟ مسئلہ وہ ہو غصے گیا، میں بغیر بولا تھا۔ نوک حوریہ کے کا باتھ چہرہ روم کا مرجھا سا دروازہ گیا تھا، کھولتے مطلب اندر رات داخل کو ہوا اور مہاجبین رات کو کرنٹ بخار کھا کی کر شدت اپنی میں جگہ اسے حق اچھلی تھی۔ جتا رہا تھا اور اسے جلدی تمہیں سے اپنا نہیں دوپٹہ اپنے بدن آنا پر چاہیے اوڑھا تھا تھا۔ میرے پاس۔ مجھے تم بھی شاور تو کے نیچے بچے پیدا کھڑی تھی، اچانک فیض کے اندر کر داخل کے ہونے میرے پر وہ پاس شرم پھینک کے کر مارے چلی جاؤ گی۔ وہ پانی حلق پانی ہوئی کے تھی، بل دھاڑا تھا اور پھر بولا اس تو لیے اس حوریہ نے نے جلدی کر سے سے اپنے آنکھیں دوپٹے سے ہی اپنے بدن کو چھپایا تھا۔ الفیض اس کی حرکت کیا پر نا، ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ لیکن ایک بات محبت یاد کی رکھنا، حد اس اگر معاملے یہی کو تھی تو اتنا بھی آج وہ سیریس ان مت حدوں سے لینا، گزر جانا کیونکہ چاہتا اگر تھا۔ تم ماں بننے اسے والی آگے ہو تو بڑھ کر میں اسے یہ بچہ اپنی مروا مضبوط دوں گا۔ باہوں کے حصار میں لیا تھا، اس کے جبڑے دوپٹے پیچ میں کر وہ چھپا بولا اس تھا کا اور برہنہ حوریہ کی جسم آنکھیں چھلک اٹھی الفیض تھی۔ کے جسم سے بس ٹکرایا بہت تھا۔ ہو گیا۔ جذبات کی شدت الفیض کے دل میں کیا جاگی آپ نے تھی، مجھے پتھر سمجھ شدت لیا ہے سے کہ ماجبین کے لبوں درد کو نہیں اپنے ہوتا؟ میں لبوں میں رات کر دیا تھا۔ آپ اتنی حسین ہیں یا صرف مجھے ہی لگ رہی ہیں؟ وہ اس کی کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا اور اس کے کانوں کے لوگوں کو چوم گیا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑی تھی، وہ اس کو سختی سے تھام گئی اور الفیض کے دل میں سکون اترا تھا۔ ماجبین اب اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، یعنی کہ وہ اس کے ہی وجود میں اسی طرح چھپ رہی تھی جیسے ان کو کہیں اور چھپنے کا ارادہ چاہ رہی ہو۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتا ہوا بیڈ تک لایا تھا، اسے بیڈ پر آج حوریہ کے مام ڈیڈ کی سالگرہ ہے تو انہوں نے تکیے پر لٹاتا ہوا اس کے اوپر جھکا تھا اور ایک حسین رات کی شروعات جلدی ہو آج نہ چکی تھی حوریہ اور کو اس لے کی کر اسے برہنہ مائکے جانا ہے۔ شدید بازو پر جا بجا اپنے لمس چھوڑتا اسے سکون کی گہری وادیوں میں پہنچا رہا تھا۔ مالا کی کہی گئی باتیں اور حوریہ ناجبین کے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکراتی خود کو الفیض کے حوالے کر چکی تھی۔ الفیض اس پر اپنی بھرپور شدتیں نچھاور کر رہا تھا، اس کی آنکھوں پر بوسے دیتا وہ بار بار اس کے لبوں کو اپنے لبوں
لبوں سے چھوتا تھا، بہت کبھی ان پر لب رکھتا تو کبھی ہلا پر تو انہیں کاٹتا۔ وارث صدقے جا رہے تھے اندھیری اور رات ایک میں ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا، راز چھپا لیتی ہیں، اسی طرح آہستہ آہستہ اس اندھیری رات میں بہت سے راز کھلتے جا رہے تھے اور وہ دونوں جذبات میں بہہ کے حد سے گزر گئے تھے۔ ساحل اپنے جذباتوں کے سمندر میں بہہ چکا تھا۔ ارے بیٹا آنٹی کیوں اور بول رہی جذبوں ہو؟ کا کوئی ماما ساحل بولو نا، حریہ کی والدہ نے کہا تو وار نوبل کے اپنی ماتھے پر محبت بل کو پڑ اپنے گئے۔ لمس سے آشنا کر رہا نہیں تھا۔ امی، صوفیہ وہ کے دراصل لب ابھی اس اس کو سے کچھ عادت تھرتھرا نہیں ہے رہے نا، تھے اور اس اس کے لیے ایسا بولتے ہیں، تھرتھراہٹے آہستہ آہستہ لبوں ٹھیک کو ہو جائے اپنے گی۔ گرم لبوں سے ٹھیک ہے، سکون آپ کو پتہ ہے پہنچاتا، نا اس کہ کی یہ گردن پر لب بچوں کو رکھتا، آہستہ نیچر کس آہستہ طرح کی اس کے ہوتی ہے، پیٹ پر ایک دم آیا سے اور اس کے اگر کانوں ہم کی اس لوگوں طرح کو سے مسلتا، اس کہیں کی گے تو ناک برا کے لگے نیچے گا ہلکا اسے۔ سا حریہ نے کاٹتا، اسے اپنے جلدی لبوں سے بولی تھی، سیراب ارے کر رہا حریہ تھا۔ تمہیں اس کچھ کی پتہ شدت چلا؟ پر صوفیہ کا عادل دل کا بچہ اٹکا تھا، ہونے وہ والا تھا، بمشکل مگر اس لمبے کی لمبے بیوی سانس سیڑھیوں لے سے رہی گر تھی۔ گئی۔ اس نے سلمیٰ ساحل کا تو یہ 2 دن روپ پہلے ہی مٹھائی آج لے کر پہلی بار آئی دیکھا تھی، تھا۔ اس ہماری کی طرف غربت کی بڑا گہرائیوں ہنس سے کر وہ بتا دل رہی و تھی کہ جان سے میرے اتری عادل تھی۔ کے ہاں اس حسین رات باپ کو بننے جانا ملن ہے۔ کی اللہ اس پاک نے مزید اس دیکھو رات کیسے کو سبق مزید سکھایا خوشنما ان کو، بنانے میں وہ اس کا ویسے ساتھ ایسی دینے باتوں پر لگی خوش تھی نہیں ہوتے، اور یوں لیکن تو مجھے بڑی محبت خوشی کرنے ہوئی۔ والے اور پتہ ہے پانی ڈاکٹر نے تو منزل یہ کو تک پہنچے تھے۔ کہا اللہ ہے نے کہ ہمیں دوسری بار کچھ کی دنوں کوئی میں ہی امید انہیں نہیں، خوشخبری سے مت رکھیں۔ نوازا تھا۔ حریہ کی بھابھی نے ڈاکٹر کہا نے تو بتایا تھا نوبل کہ نے صوفیہ نوبل جڑواں نے بچوں کی ناگوار ماں سے بننے دیکھا جو والی کہ ہے۔ کسی کے بچے کے ساحل کھو کی جانے خوشی سے کی کس تو قدر خوش انتہا ہو رہی تھی۔ آسمانوں پر تھی۔ ارے رہنے دو، آج وہ بہت رومی زیادہ بیٹے، خوش تھی، بہت رہنے زیادہ دو، خوش۔ ایسے لوگوں کو ساحل نے کیا اس اسے کو اپنے طلاق ساتھ دے کر لگائے، عقیدت سے اس اور کے شادی ماتھے کو کر کے چوما تھا۔ کروا آج دیں بھی گے۔ اور اپنے میں تو حسین دل ہی دنوں دل کو میں دعا الفیض کر کے رہی ساتھ تھی کہ مریم عادل کے ساتھ حسین کچھ ایسا ہو بنائی، کہ کبھی زندگی باپ سے نہ بن بھرپور سکے۔ لطف حریہ اندوز کی ہوتی، بہن نے الفیض کہا کے تو ساتھ نوبل اس خوشیوں کی میں باتوں رقص کو سن کرتی کر دکھائی ایک دی دم گئی پہلو تھی۔ بدل یوں یہ رہا تھا۔ محبت بھری اسے داستان ان کی اپنے باتیں بہت اختتام کو ناگوار پہنچی۔ لگی تھی۔ بس لسنرز کریں امید آپا، کرتی ہوں کہ آپ اللہ کو نہ یہ کرے ناول ایسا ہو۔ پسند آیا ہوگا۔ اکلوتے چینل بیٹے کو ہیں، لائک وہ سلمیٰ سبسکرائب خالہ ضرور کر کے، دیا اللہ کریں۔ پاک انہیں صاحب